نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر محبت و عقیدت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس نے ایک اور جمعۃ المبارک ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب کیا۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی تمام فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے، ہماری جملہ دینی مسائی اپنی بارگاہ بلند میں قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، دیگر عبادات اور صدقات کو اپنی بارگاہ مقدس میں شرف قبولیت بخشے، اور آج کے دن کی جو مخصوص گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی میں ہمیں خیر کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ موضوع بڑا عجیب بھی ہے۔ ایک پوری دنیا کو مختلف ادوار میں یہ اپنی لپیٹ میں لیتا رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو بہت سارے ہمارے گھریلو خاندانی مسائل کا جو شاخسانہ ہے، جو اس کی جڑیں ہیں، وہ اسی ایک بات سے ملتی نظر آتی۔ یہ جادو ٹونا کرانا یہ بڑی دیر سے چلتا چلا، اس کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان میں بڑی تباہیاں ہوئی۔ تو آج ہم ذرا اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے، یہ ہے کیا، ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، رد کیسے کیا جا سکتا ہے، اور قرآن اور حدیث اس موضوع پر ہماری کیسے رہنمائی کرے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے۔ اللہ کا حکم جو ہے اس سے ہٹ کے تو پوری کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ جادو ٹونا، تعویذ گنڈا کرنا اور اس طرح کے دیگر عوامل اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے لیبل لگا کر تو ڈکونسلے بنا کر تو بڑے عجیب و غریب ناموں والے پیر اور عامل وہ یہ کارروائیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ تو آج ہم ذرا اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ جادو کا وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن سے ہمیں اللہ کے حکم سے حل بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے، تعویذ گنڈے سے، ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے ہم اللہ کا قرآن پڑھ کے یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے یا قرآن کی آیتیں پڑھ کر تو چھٹکارا حاصل کر سکتے۔
تو جو قرآن جن کے لیے آیا ہے، قرآن جن پر نازل ہوا ہے، خود ان کا عالم کیا ہو؟ تو اصل میں یہ امت کو سکھانے کے لیے لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا اور تربیت امت کی کرنی تھی اللہ نے، پھر جبریل امین کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھی فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کو لے کر ایک کنویں میں گئے جس جگہ پر اس نے کچھ جادو کی چیزیں دبائی۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بخاری شریف میں آتا ہے 5766 نمبر حدیث پر۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے کہ وہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور کنگھی میں موجود بال لے لیے تھے، اس پر جادو کیا، اور پھر ایک زروان نامی کنواں تھا جس میں اس نے وہ کسی جگہ پر اندر دیواروں میں یا کہیں دبا دیے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے وہ چیزیں برآمد کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین میں گاڑ دینے کا حکم دیا۔ تو کئی مسئلے ہمارے حل ہو گئے۔ اگر کوئی جادو والی چیز یا کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز ملے، اصل میں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کچھ مذموم حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گھر میں سے آپ کو کوئی تعویذ کوئی چیز مل گئی ہے، اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو لے کے نا تو پھر کسی جاتے ہیں عمل کے پاس، یہ بتائیں جی کیا ہے، اب وہ نئی سے نئی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا۔ اب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شکار میرے پاس آ گیا، یہی اس کی روزی روٹی، یہیں سے اس نے ورگلانا ہے، یہیں سے اس نے آپ کا عقیدہ خراب کرنا ہے، یہیں سے گمراہ کرے گا، الٹا آپ کو اور شکوک و شبہات میں مبتلا کرے گا، آپ کو لوٹے گا، اور رہی سی کسر تب پوری ہو جائے گی جب وہ آپ کے ہی کسی رشتہ دار کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی ڈال کے تو آپ کو اس کا ہمیشہ کے لیے دشمن بنا دے۔ سادہ سی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اگر وہ جو چیز مل جائے اس کو زمین میں گاڑ دو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اور میرا یہ بڑا پختہ ایمان ہے اس حدیث پاک کو پڑھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں گاڑ دینے سے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس کو گاڑ دو۔ تو یہ جادو تو ہے، لیکن کرنے والا، کسی کا نقصان کرنے والا، وہ کفر کی حد تک جا پہنچتا ہے۔ جادو کو حرام قرار دیا گیا، اور بعض صورتوں میں یہ سیدھا سیدھا کفر ہو جاتا ہے، سیدھا سیدھا کفر۔ بخاری شریف میں 2766 نمبر پر ایک حدیث پاک آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حدیث میں ان کی ترتیب آئی، پہلے نمبر پر کہا اللہ کے ساتھ کسی کو اگر کوئی شریک ٹھہرائے، جس نے شریک ٹھہرا لیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا دین و ایمان جاتا رہا، وہ دنیا و آخرت میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جادو کرنا، اور یہ جادو کرنا ذرا اس کو ذرا وضاحت سے سن لیں۔ اب جادو ہوا یا نہیں ہوا یہ بات کی بات، اگر کوئی شخص جادو کرانے کے لیے چل پڑا تو وہی زمرے میں آ جائے گا، یہ تو بات کی بات ہے نا، اس کو آگے کوئی جادو کرنے والا ملے بھی کہ نہ ملے، باقی جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے سارے ڈرامے کرنے والے اور دوسروں کو دھوکہ دینے والے بیٹھے۔ اب اتنا بھی عام نہیں جادو کہ ہر بندہ منہ اٹھائے جو 6 مہینے سے نہیں نہایا، بڑی بڑی لٹیں رکھی ہیں اور وہ بڑے بڑے ناخن ہیں اور بڑے عجیب عجیب اس نے مندریاں پہنی ہیں اور وہ مختلف عجیب و غریب چیزیں اپنے پاس رکھ کے جو بیٹھا ہے تو وہ شاید واقعی جادو کر بھی سکتا۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کامیاب اس میں ہو کہ نہ ہو، جو جادو کرانے کی نیت سے چل پڑا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1 ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر۔ تو جو جادو کرانے کے لیے چلا، اس کے بعد کہا جس نے ناحق کسی شخص کو قتل کر دیا، یعنی جس کا قتل واجب نہیں تھا
ایک تو یہ ہے نا قصاص کی صورت میں جان کے بدلے جان ہے، تو جیسے کسی کو قتل کے بدلے میں سزائے موت ہو رہی ہے تو جلاد اس کو پھانسی کی سزا دے رہا ہے، وہ نہیں، نہ حق جس نے کسی کو قتل کر دیا وہ۔ پھر فرمایا سودی کاروبار کسی بھی طریقے سے اس میں وہ شریک ہو جائے، اور پھر کہا جس کسی نے یتیم کا مال کھا لیا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ درس میں صبح ہم نے بڑی تفصیل سے وہ آیات پڑھی تھی جس میں یتیموں کے مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں کہ کسی یتیم کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ پھر جہاد سے بھاگنا، جہاد امت میں فرض ہو جائے، دشمن کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہو، ادھر جان بچا کے میدان جنگ سے بھاگ جانے والا، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اور آخر پہ کہا جس نے کسی نیک پاک دامن خاتون پر تہمت لگائی، جس نے کسی عورت کے بارے میں بلا وجہ جھوٹ باندھ کر معاشرے میں اس کے گناہ یا برائی یا بے حیائی کے بارے میں بتایا، اس پر الزام لگایا، تو یہ 7 گناہ، شرک، جادو، اس کے بعد کہا قتل کرنا، پھر کہا کہ سود کا کاروبار کرنا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے بھاگ جانا، اور کسی نیک پارسا خاتون پر الزام لگانا، تہمت لگانا۔ فرمایا یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے، جو بندے کو تباہ برباد کر دیتے۔ پھر بہت سارے مسائل ہمارے، جن میں ایک بڑا مسئلہ ہے اولاد کا نہ ہونا، ربی کام ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے فلاں وہ رشتہ مانگا تھا، ہم نے نہیں دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ تعویذ کرا دی ہیں، انہوں نے جادو کرا دیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آگے اولاد بندی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارک کا جو واقعہ ہے نا، وہ اس بارے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ بخاری شریف میں 5469 نمبر پر یہ حدیث پاک پوری روایت آئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب یہ سارے ہجرت کر کے مکہ سے مدینے میں آئے تو آپ نے پہلا جو پڑاؤ کیا تھا نا وہ مسجد قباء میں کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی تھے، اسلام کی پہلی مسجد بھی وہی جو بنائی گئی۔ تو اس وقت اس مقام پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ پورے علاقے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے ہیں، اب ان کے یہاں اولادیں نہیں ہوں، یہودیوں نے جادو کر دیا اور اب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، لہذا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدا ہونا ایک بہت بڑی خوشی کی بات۔ آپ کی والدہ بھاگتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگائی، کھجور کو اپنے لعاب مبارک سے نرم فرمایا اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دی۔ تو پہلی جو چیز حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے چکھی وہ کھجور کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان۔ تو ہجرت کے بعد مسلمانوں میں ہی آپ پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے، ان سارے باطل نظریات کا، ان باطل عقائد کا، ان الزامات کا، ان یہودیوں کی سازشوں کا کلا کما ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے جادوگروں سے جادو کرایا، مسلمانوں کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ نے جس ذات کو، جس روح کو دنیا میں بھیجنا ہے اس نے بھیج ہی رہا، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو اس کو سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث پاک 3726 نمبر پر حدیث پاک آئی، اس کے علاوہ صحیح سلسلہ میں بھی حدیث پاک آئی ہے 1103 نمبر پر کہ جس نے علم نجوم میں سے بھی کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا کچھ حاصل کر لیا۔ تو علم نجوم، جادو، ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا قسمت پر یقین اور قسمت اللہ کے تابع، جو ہوگا بہتر ہوگا اور جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا،
اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے کے سارے باطل نظریات کے پتہ نہیں فلاں نے کیا کرا دیا. یہ پڑھے سورت یونس کی آیت نمبر 107 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فرمایا کہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا. اگر تو تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اسی کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہیے، تمہارا اس نے بھلا کرنا چاہا. مثلا اللہ نے چاہا کہ اب تیرا کاروبار بہت چلے گا، اللہ نے چاہا کہ اب تجھے کثیر اولاد ملے گی، اللہ نے یوں چاہا کہ اب تیری ترقی، اللہ نے یوں چاہا کہ اب تم مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونا ہو جائے گا. اب اللہ نے یوں چاہا کہ تو اب جس محفل اور مجلس میں بیٹھے گا تیری عزت میں اضافہ ہوگا، تو جس جگہ پر جس پنچایت میں بیٹھے گا تیرے فیصلے کو عزت ملے گی. اللہ نے چاہا کہ تیری بھلائی کرنی ہے، فلا راد بفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. اب کدھر گئے بنگالی بابے، کدھر گئے ڈبا پیر؟ میں بتاؤں آج کل استاد الفاظ حضرت علامہ قاری محمد شہباز اطاری قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، خوشیاں دے، وہ انہوں نے صحیح جو ہے نا وہ علم جہاد بلند کیا ہوا ہے ان ڈبا پیروں کے والے سے. ان کے روز بڑے ایمان افروز کلپ آتے ہیں، وہ بڑی بڑی جگہ پر ماشاءاللہ دروس کر رہے ہیں، چونڈا کا گرد و نواح کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی بھی کر رہے ہیں. تو ان کے کلپس وغیرہ یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی عام اب دستیاب ہے، مل جاتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی تربیت فرما رہے ہیں. تو یہ ڈبا پیر، لوٹا پیر اور عجیب و غریب پیر، ان کا تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک آپریشن ماشاءاللہ کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے. اور بہت سارے لوگ وہ کلپ سن کے تائب ہو رہے ہیں، بڑے سارے لوگوں کی اصلاح ہو رہی کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا بالکل اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کو خراب کرنا. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانی ہے اس کے سوا کوئی دور کر نہیں سکتا. اگر اللہ نے تمہاری بھلائی چاہیے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فضل کو روک نہیں سکتی. اور فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے. وہو الغفور الرحیم، تو بے شک وہ بڑے بخشنے والا مہربان. اللہ جس کو چاہے فائدہ پہنچا دے، کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ کوئی کاپی پینسل پکڑے گا اور اونچی نیچی ترچھی آڑی لکیریں لگا کر نمبر لے کے تو وہ اللہ کے فضل کو روک دے گا؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اور آیت مقدسہ بتاتا ہوں. اس میں سورۃ روم کی آیت نمبر 41 ہے جی. اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں مصیبت بندے پر جو آتی ہے وہ کیسے آتی ہے. ایک آگے آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ مصیبتیں جتنی بھی ہیں نا جی، وہ ساری کی ساری ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ ساری ہمارے اپنے کالے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ جاتی ہیں. سورۃ شورا کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اس آیت کا ترجمہ سنیے ذرا. اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کارروائیوں کی وجہ سے ہے. اور وہ یعفو عن کثیر، اور بہت سارے گناہ کو بھی وہ معاف کرتا ہے. یعنی ابھی بہت ساری چیزوں پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. ہم تو ایسے ایسے گھنونے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، دیتا دانستہ گناہ کرتے ہیں. اللہ کو فساد سب سے برا لگتا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں کتنی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. ملاوٹ سے منع کیا، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں. سود خوری سے منع کیا، ملک سود پہ چلا رہے ہیں.
غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور، کہاں کہاں نہیں ہم مکمدولیاں کر، پھر ہم کہتے ہیں مصیبتیں ہمارے پر کہاں سے آ گئی؟ فرمایا یہ مصیبتیں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے اعمال جو ہیں وہی ان چیزوں کو، ان مصیبتوں کو تم پر لے کر آتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں ذرا اس میں سورۃ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، زمین پر بھی سمندر میں بھی انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل چکا ہے۔ اور فرمایا تاکہ خدا ان کو ان کے بعد عمالوں کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں، لیذیقہم بعد الذی عملوا، بعض اعمال کا اللہ پھر مزہ بھی چکھاتا ہے، مصیبت بھیج بھی دیتا ہے۔ یہ فساد پھیلا دیا زمین پر انسانوں نے، سمندروں میں جگہ جگہ پر قتل و غارت کر کے، اپنے مفادات کو ترجیح دے کر، دوسروں کا پیٹ کاٹ کے، معاشی قتل کر کے، پورے پورے ملک پر حملے کر کے، انسان نے بارود تیار کر کر کے خود اپنی موت کا سامان بنا لیا، ایٹم بم بنا کر خود اس دنیا کو نست و نبود کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ تو آج سب کے سب بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں، اسلحے کی دوڑ لگی ہے، جگہ جگہ پر جنگ کا ماحول ہے، طاقتور غریبوں کو اور نادار اور کمزور ملکوں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، جنگ چھڑی ہر جگہ پر۔ تو میں خشکی اور تری میں تو نے فساد برپا کر کے رکھ دی، تیری وجہ سے فساد ہے، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے فساد ہے۔ اور پھر اللہ بعض اعمال کی سزا دیتا ہے کہ شاید باقی بچ جاؤ، شاید تمہیں عقل آ جائے، شاید تم اس جنگ سے باہر نکل جاؤ۔ لیکن جنگ سے باہر اب تبھی نکلا جائے گا جب اس یہود و ہنود کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر کے، اعلان جہاد کر کے، ان کو آخری جو ہے وہ فرد تک ان کو سزائیں نہ دی گئی، کیونکہ اب یہ باز آنے والے نہیں، اب یہ باز آنے والے نہیں، اور اب ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے یہودیوں کی کہ کتنے انبیاء آئے، انہوں نے ان کی نہیں سنی، انہوں نے آج کے دور کے کسی مسلمان کی کیا سننی، انہوں نے آج کے دور کے کسی غریب کمزور مسلمان ملک کے سربراہ کی کیا سننی، کسی غریب ملک کے فوج کے سپہ سالار کی کیا سننی، انہوں نے نبیوں کی نہیں سنی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نبیوں کو شہید کر دیا۔ بڑی بدبخت قوم ہے، ان کا علاج صرف ایک ہی ہے، ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے اور ان کو نست و نبود کر دیا جائے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے دل دماغ میں کیسے عقیدے رکھتے ہیں اور قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے، یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی رشتہ دار نے تویز نہیں کرائے، یہ کسی ہمارے دشمن نے ہم پر کوئی جادو کا وار نہیں کر دیا، نہ جادو اتنا عام سڑکوں پہ گلیوں میں مل رہا ہے۔ وہ جو خود جادو کر کے بیٹھ رہا ہے، کبھی اس کے گھر کے حالات دیکھے ہیں کیا؟ وہ خود دیکھیں کہاں رائے فرار اختیار کر کے 2-2 4-4 10-10 روٹیوں کو ترس رہا ہے۔ اگر وہ اتنا قابل ہوتا تو کوئی اچھے جگہ پہ نوکری نہ کر رہا ہوتا، کاروبار نہ کر رہا ہوتا۔ اس نے یہ گھنونا کاروبار صرف لوگوں کی بے وقوفیوں کو دیکھ کے شروع کیا اور ان کو لوٹ رہا ہے۔ اسی طرح سورت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورت تغابن کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی اب ان آیت کے ساتھ اور اس کو ملائیں، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے مگر اللہ کے حکم سے ہوتی۔ آگے ہم نے پڑھا کہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبت آتی، وجہ انسان کی بدعمالیاں بنتی ہیں، بدعمالیاں بڑھتی جاتی ہیں، ایک خاص حد سے تجاوز کرتی ہیں تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اب اس پر مصیبت نازل ہونے لگی۔ ہوتی اللہ کے حکم سے ہی، کیونکہ مصیبت
تب آتی ہے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے. اس سے پہلے انسان بادامالیاں کرتا جا رہا ہے لیکن اللہ نے اپنے حکم کو روک رکھا ہے تو اس پر مصیبت نہیں آ رہی. وجہ اس کی بادامالیاں ہیں، حکم اللہ کا ہے، اور ہم اپنے اوپر نہیں غور کرتے، اپنے اعمال نہیں دیکھتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنے آپ کو گریباں سے پکڑ کے نہیں جھنجھوڑتے، خود کبھی بیٹھ کے غور نہیں کرتے کہ گھر میں بے نمازی کتنے ہیں، خود کبھی بیٹھ کے غور نہیں کرتے کہ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ایمانداری سے کر رہے ہیں کہ نہیں، خود کبھی نہیں دیکھتے کہ کیا ہم سے دوسرے مسلمان ہمارے شر سے محفوظ ہیں. خود ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے خوش ہیں کہ نہیں، ہم نے کبھی غریب رشتہ داروں کا ساتھ دیا کہ نہیں، ہم نے کہیں کسی کی جگہ ناجائز طور پر تو نہیں ہتھیالی ہوئی. وہ فلان رشتہ مانگا تھا نا، اس کو نہیں دیا تو اب اس نے دشمنی کی ہے، اب اس نے جادو کرا دیا. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بد ظنی سے بچو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ اکثر جو بدگمانی ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے خود سے چیدے لگاتے ہو، خود سے سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ ہاں دشمنی تو اسی سے چل رہی ہے، حالات تو اسی کے ساتھ ٹھیک نہیں، گھر آنا جانا تو اسی کے ساتھ بند ہے، تو یقیناً اسی نے کرایا بھی ہو. چلیں ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی اس نے کہیں کرایا. آپ کا کیا خیال ہے، ہو گیا؟ کیا بڑا کوئی کامل اور عامل اس کو مل گیا تھا؟ یعنی حتمی طور پہ واقعی بس کوئی بندہ کسی کے پاس جائے گا اور دوسروں پر جادو ہو جائے گا؟ ہو گیا؟ وہ اللہ کا حکم کدھر ہے جو اللہ نے فرمایا کہ میرا حکم جب تک نہ ہو مصیبت آ ہی نہیں سکتی. تو جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ اپنے اعمال پر غور کرو. دیکھو ذرا ہم اسلام پر چل رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو من و عن مان رہے ہیں؟ کیا ہمارے روز و شب اللہ کی عبادت میں تسبیحات میں گزر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان لغویات سے محفوظ ہے؟ کیا دل دماغ ہمارا اچھا سوچتا ہے؟ اپنے اعمال پہ ہم توجہ نہیں کرتے اور سارے کا سارا الزام ہم دوسروں پہ دھر دیتے. تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ پھر اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. کوئی چیز آپ خفیہ طور پر چھپا کے رکھ نہیں سکتے، نہ کوئی عمل نہ کوئی بات. عمل تو چلو پھر شاید کسی نے دیکھا ہو، بات تو شاید کسی نے سنی ہو، لیکن آپ اپنے دل دماغ کی سوچ جو کسی سے کہی نہیں، وہ بھی اللہ سے خفیہ نہیں رکھ سکتا. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جادو ٹونا کرنا کرانا یہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مسند احمد میں ایک حدیث پاک ہے 6811 نمبر پر حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ، یہ غالباً آپ کی شہادت سے 1 سال پہلے کی بات ہے، آپ ابھی خلیفہ دوم کے منصب پر فائز تھے، تو آپ نے یہ تباہیاں دیکھتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دے دیا تھا کہ سارے جادوگر جادوگرانیاں جتنی بھی ہیں ان کو قتل کر دیا. تو اس دور میں اس وقت 3 جادوگر تھے بڑے جن کو قتل کرا دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی جادو کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا تھا؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا. آج بھی یہی چل رہا ہے، آج بھی اسی وجہ سے چل رہا ہے. کچھ لڑائیاں جھگڑے کرائے جاتے ہیں اور پیچھے بات صرف اور صرف اپنی انا کی، جھوٹی انا کی تسکین کی ہوتی. تو آج جو نشست ہم نے یہاں رکھی ہے اس میں ایک تو آپ کو یہ بتایا کہ جادو کیا ہے، ہوتا ضرور ہے
لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی مصیبت انسان پر آ نہیں سکتی. اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے, اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے. اور جادو کا حل دیکھیں کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام جو شخص ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور ایک مرتبہ معوذتین پڑھے, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ترتیب سعودی کے اعتبار سے, یہ جو 2 آخری صورتیں ہیں ان کو آپ پڑھ کر دم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بستر پر جب تشریف لے جاتے تو یہ 2 صورتیں ضرور پڑھتے, دونوں ہاتھوں کو ملاتے, اس پر پھونک مارتے یا دم کرتے, اور پھر اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ پھیر سکتے تھے ہاتھ پھیر لیتے. اور میں نے جیسا شروع میں عرض کیا تھا کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا, تو یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی صورتوں کے ذریعے سے اپنا بھی علاج فرمایا اور اللہ کے حکم سے اس زروان نامی کنویں سے وہ کنگھی اور بال بھی برآمد کر لیے جو اس نے وہاں جادو کر کے رکھے, اور پھر اس کو زمین میں گاڑ بھی دی, اور فرمایا کہ میں امت میں شور نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ اس طرح سے ڈر جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے, اس لیے زیادہ یہ بات بتائی نہیں گئی. پھر ابو داؤد میں ایک بڑا اس میں فرمایا 3876 نمبر پر حدیث پاک ہے, جس نے 7 عجبہ کھجوریں کھا لی تھی. عجبہ کھجوریں بڑی کمال کی چیز ہے, ہمارے ہاں مہنگی ہے ذرا, 7 عجبہ کھجوریں. لیکن میں ویسے حدیث پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا اتنی مہنگی نہیں جتنے پیسے بابے کو جا کے دے آتے, جتنے پیسے یہ ڈبا پیر اور لوٹا پیر اور دوانا پیر کو دے آتے ہیں اتنی مہنگی نہیں ہے کھجور. 7 کھجوریں عجبہ کھجور تا قدم جس نے کھا لی. اچھا صرف جادو نہیں, صرف جادو نہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا. اس دن رات میں 24 گھنٹے میں اس شخص پر زہر بھی اثر نہیں کرتا. یہ عجبہ کھجور جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ زہر کی بھی تارک ہے, اس کو بھی ترک کر دے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ جس نے چند کھجوریں کھا لی اس پر یہ زہر جادو اثر نہیں کرے گا. 5768 نمبر بخاری شریف میں ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ جادو ٹونا کرنے والے لوگ یہ اپنی دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں. مجھے اتفاق ہوا ہے 1-2 بندے کو پکڑتے ہوئے اس کی حجامت بنتے ہوئے دیکھنے کا. ایک موقع پہ تو میں خود بھی موجود تھا ادھر, مطلب میں خود آن ڈیوٹی تھا. ایک بعد میں جا کے دیکھا وہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں تھا. آپ یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کس کس طرح یہ مافیاں ترلے کرتے ہیں. تو خدا کا واسطہ چھوڑ دو, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے برباد ہو جائیں. تب انہیں خیال آتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں. لیکن یہ خاص طور پر خواتین, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو بڑے پیار سے طریقے سے سمجھائیں. یہ میں نے جتنی آیات مقدسہ آج پڑھی ہیں اس کے حوالے مجھ سے لے جائیں جمعے کے بعد. یہ آیتیں گھر جا کے پڑھائیں کہ سورہ یونس کی 107 نمبر آیت میں دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے, سورہ تغابن میں 11 نمبر پہ اللہ نے کیا کہا, سورہ الروم میں 41 نمبر آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, سورہ البقرہ کی 155 نمبر آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. اور اپنا عقیدہ درست کریں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ویسے ہی شرعی احکام کی خلاف ورزی ہے کہ ایک خاتون بغیر محرم کے وہ کسی ایک جو ہے وہ غیر محرم کے پاس چلی جائے. ظاہر ایسی بات عام طور پر خفیہ طریقے سے کرتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. تو دوسرا یہ کہ اپنے بھی دل سے ہر قسم کی بدگمانی نکالیں کہ فلاں پتہ نہیں ہم پہ کیا کر رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک حکم نہ ہو کسی پر کوئی وار نہیں چل سکتا. اور اگر اس کا حکم آ گیا کہ آپ پر تھوڑی مصیبت آ گئی ہے تو پھر فوراً اپنے اعمال کا جائزہ لیں. پھر دیکھیں ذرا کون سی غلطی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے. پھر دیکھیں کون سی ایسے شاعر اسلام کا مذاق ہم اڑا بیٹھے. پھر دیکھیں ذرا کہاں کہاں ہم نے دین سے بیزاری اختیار کی ہوئی ہے, کہاں کہاں قرآن سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. پھر ہم ذرا دیکھیں اپنے شادی بیاہ کا حال, کس طرح شریعت کی واضح طور پر دھجیاں اڑائی جاتی. اگر کوئی عیسائی, میں ابھی آپ سے ویسے بات کرنے لگا, کوئی عیسائی جمعے کے وقت جمعے کی اذان ہو رہی ہو
اور وہ ڈھول بجانا شروع کر دے کہ کوئی برات آئی ہے ان کی یا کوئی شادی کی رسم ہو رہی ہے، ہر ایک کے اندر ایمان جاگ جائے. ہر بندہ یہ کہے گا کہ بس اب ان کا دنیا میں رہنا ختم ہو گیا، آخری دن اسلام کی توہین کر دی، ڈھول بجا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا ہوا. ایک لمحے کے لیے ذرا خود سوچیں، خود نمازوں کا کیا خیال کریں. خود غیر شرعی ہندوانہ رسموں کو بڑے فخر سے مخلوط ماحول میں، کزنوں کی بھی گنجائش نہیں اسلام میں جو کٹھے کر کے بیٹھے، ادھر تو دوست بھی آ جاتے ہیں، کھلم کھلا ناچ گانا چل رہا ہے. اس وقت اسلام نہیں یاد آ رہا. تو ہم ذرا اپنے اعمال پہ غور کریں کہ اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو دو ہی چیزیں، اگر تو آپ نیکی اور پارسائی میں واقعی معاشرہ گواہی دے رہا ہے کہ یار بندہ تو بہت نیک ہے، بندے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ سود میں نہیں کھاتا، حرام میں نہیں کھا رہا، شراب میں نہیں پیتا، کسی اور دیگر گناہ میں ملوث میں نہیں، نمازیں میں اہتمام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، وجہ کیا؟ پھر کوئی مصیبت آ گئی، پھر سمجھیں وہ آزمائش ہے، پھر سمجھیں وہ آپ کی درجات کی بلندی کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر میں لانے کے لیے وہ مصیبت مبتلا کی. لیکن اگر سارے کے سارے اعمال ہی بیڑا غرق ہوا اور مصیبت آ گئی تو سمجھیں یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے، ہر طرح کے برے ماحول سے، بری سوچ سے، برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایمان کے ڈاکوؤں سے محفوظ رکھے، ایمان کے لٹیروں سے محفوظ رکھے، ہمیں ایمان کی سلامتی اور پختگی عطا فرمائے، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے دا